السلام علیکم ویورز. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں معین زبیر آفیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین زبیر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اداکارہ وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک صاحب. اور اسد خٹک صاحب کی جانب سے کچھ الزامات وینا ملک صاحبہ پر لگائے گئے ہیں، لیکن ابھی تک وینا ملک صاحبہ منظر عام پر نہیں آئی اور ان الزامات کا جواب نہیں دیا. اسد خٹک صاحب سے کچھ وہ سوالات کے جوابات جانیں گے جو الزامات لگائے گئے ہیں اسد خٹک صاحب کی جانب سے، اور عوام اب کچھ سوالات ریز کر رہی ہے. سب سے پہلے اسد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی وینا ملک صاحبہ کے ساتھ جو لڑائی کی شروعات ہے وہ کب ہوئی؟ کیونکہ کچھ علماء کرام تو آپ کی صلح کروا چکے تھے اور خبریں یہ آ رہی تھی کہ آپ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. تو مسئلے کی وجہ کیا بنی؟ یہاں سے شروع کیجیے گا. السلام علیکم معین بھائی آپ کا بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ خلل جو اس محترمہ نے خلل دائر کی تھی وہ بھی ایک لیگل طریقے سے کی تھی، لیکن وہ رات گئی کی بات پہ بعد میں درمیان میں جو علماء صاحبان نے ہمیں پھر سے کیا ہوا تھا، مطلب ملا دیا. لیکن اس عورت نے وہ جو پیپر جو کورٹ کا اس نے ڈالا ہوا تھا خلا کا، وہ کبھی اس نے واپس لیا ہی نہیں تھا. وہ اپنے ساتھ سیفٹی سمجھ کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، جو اس نے بعد میں میرے خلاف یوز کی اور کہتی تھی کہ میں نے تو آپ سے کھلا لے لی تھی کب کا. اور یہ ویسی ایک ڈرامہ چل رہا تھا کچھ عرصہ اس کی طرف سے، اور مجھے اس کا علم کبھی نہیں صحیح. تھا. جی سر. اور پھر جب یہ کچھ چیزیں آئی ہمارے اختلافات اور زیادہ ہو گئے، کیونکہ بچوں کو یہ ٹائم نہیں دے رہی تھی، دبئی نہیں آ سکتی تھی اور بچے اکیلے ہوتے تھے اور بچوں کو میں اکیلا پال رہا تھا کیونکہ پوری دنیا اس کی گواہ ہے. جی جی. ہزاروں لوگوں کو پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی میں اکیلا ہی رہتا تھا، ان کے ساتھ لائیو جاتا تھا، اسکول بچوں کو لے کے جاتا تھا، ہاں لے ہاں. کے آتا تھا، اور میں اکیلا ہی ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ اگر اس کہتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں پھر ایسا کرتا ہوں، اس کی ٹریول ہسٹری آپ کو دے دیتا ہوں، اور اس میں آپ دیکھیں کتنے کتنے جی دن کتنے مہینہ وہ دبئی سے باہر رہتی تھی بچوں کے بغیر. اور اس کے بعد بھی جب میں نے اس کو بچے دے بھی دیے پھر بھی یہ ہاں ہاں. محترمہ جو ہے کئی دن یہ باہر رہتی تھی اور بچوں کو اکیلا چھوڑ کے ایک مرد کے ساتھ، جس کو ایک بندے کو الیگل ایک طریقے سے لے کے آئی تھی وزٹ ویزے پہ، میرے بچوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا دبئی میں. اپنی بہن کو ایک وزٹ ویزے پہ لے کے آئی تھی، جو کہ دبئی کے قانون کے تحت ایک لیگل چیز تھی، جو مجھے بعد میں پتہ چلا. اور تب میں نے یہ بیٹر شروع کر دی اپنے بچوں کی کسٹڈی کی. وہ اس لیے معین بھائی کہ اینڈ دین میں باپ ہوں، اپنے ساتھ جو میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ تو میں نے معاف کر دی تھی، لیکن جب اولاد کے اوپر کوئی تکلیف آتی تو کوئی بھی ماں ہو یا باپ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا. ایون کہ میں نے اپنی ذات سے اس عورت کو کچھ علماء اچھا. کے جی سر. جی جی. اچھا یہ بتائیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ رہی، ان کی جو بات کہی ہوئی ہے وہ کافی زیادہ معنی رکھتی ہے، تو ان کی کہیں بھی بات کو بھی نہیں فالو کیا گیا. کچھ آپ بھی بتائیے کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے کیا اصل میں؟ مولانا صاحب بھی سر کافی ان رہے ہیں. سر مولانا طارق جمیل صاحب نے بہت محنت کی اس کے اوپر. مفتی نعیم صاحب نے بہت محنت کی، ایون کہ جنید جمشید شہید صاحب نے بھی ان کے اوپر بہت محنت کی کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ لائے، اور اللہ ہم ابھی بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ لے آئے. لیکن اللہ جانے وہ جانے، میں اس کے اوپر نہیں آ سکتا کہ اللہ، یہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. میرا مسئلہ جو میرا وہ چیز ہو رہی کہ مجھے پہلی بھی اس نے کریکٹر اسینیٹ کیا ہے جو مجھے پوری دنیا میں بہت تکلیف سہنی پڑ رہی ابھی تک، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا، آپ نے اس کے ساتھ. اگر معین بھائی آپ کو اب یاد ہے جب اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا تو میں نے اس کو ایک جواب بھی نہیں دیا تھا، ایک جواب بھی میں نے نہیں دیا، میں خاموش تھا. مجھے علماء نے کہا تھا کہ آپ خاموش ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، گھر بچاؤ آپ. تو ہر ریسپیکٹیبل بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر بچانے کے چکر میں ہوتا ہے، بچوں کی کیریئر کے بارے میں سوچتا ہے کہ فیوچر میں بچے اکیلے رہیں گے تو اچھی بات نہیں ہے. جو میں نے کیا وہ ہزاروں جو لوگ تھے مجھے جانتے جنہوں نے مجھے پوسٹ کیا یا فورس کیا کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں، میں نے کہا میں کچھ نہیں کہنے والا کہ مجھے اپنا گھر بچانا ہے، تو میں نے کیا. صحیح. لیکن ایک حد تک انسان جا سکتا ہے. پھر اس نے کریکٹرائزیشن اتنے چینلوں پہ اس نے انٹرویوز دیے، اخباروں میں دیے، وہ تو بھائی سوشل میڈیا ہے، وہ پرنٹ میڈیا، وہ تو فار ایور وہاں پڑے ہیں اور میرے اوپر الزامات پڑے ہیں. میں نے ابھی کچھ نہیں کہا، لیکن ایک حد ہوتی ہے الزامات کی بھی، ایک حد ہوتی ہے شرافت کی بھی. تو وہ الزامات جو اس نے لگائے اب وہ میرے اوپر پروف کروائیں، یہ جو اب اس نے ریسنٹلی بھی الزامات لگائے ہیں کورٹ میں، اور اس کے جی خلاف میں نے 50 کروڑ کا ہرجانے کا نوٹس دیا. جس دن سے 10 دن کا نوٹس ہے اس کے پاس، جس تاریخ سے نوٹس گیا ہے
اس میڈیا پہ بھی آیا ہوا ہے، میں آپ کی طرف سے پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میڈیا پہ بھی ہے کہ کل یہ نہ بولے کہ مجھے نوٹس سرو نہیں ہوا، نوٹس گیا ہے، 10 دن کے اندر آپ جواب دیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے مین مدعا ہے وہ یہ ہے کہ میرے بچے جو ہے ابڈکٹ ہوئے ہیں، یا آپ کہہ سکتے پیرنٹل کڈنیپنگ ہوئی ہے دبئی سے، دبئی کی ٹیریٹری کو ویلیٹ کیا گیا ہے، یو ایس سٹیزن بچوں کو اللیگل طریقے سے پاکستانی پاسپورٹ مہیا کیا گیا ہے، جس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ آپ خود سمجھے کہ دبئی میں ایک بچوں کا نام ایگزٹ لسٹ میں ہے، ٹریول بین ہے ان کے اوپر، کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے جو کہ آلریڈی میں جیت چکا ہوں 10 جون 2020 کو۔ تو کس حیثیت سے، کس بندوں نے، کون لوگ اس کے پیچھے تھے، کس نے ان کی ہیلپ کی ہے، عوام کو جاننا چاہیے، مجھے بھی جاننا چاہیے ایز اے فادر۔ میرے سگنیچر کا اگر کسی نے کیا ہے یا کسی نے فیک پیپر بنائے ہیں، سب کو کٹہرے کے اندر لانا چاہیے۔ وہ آپ کا کام ہے، جرنلزم کا کام ہے کہ وہ آپ مجھے جسٹس دیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک تو پاکستان کی انٹیگریٹی پہ سوال آ گیا ہے، پاکستان کی سالمیت پہ سوال آ گیا ہے کہ آپ اپنی ڈپلومیٹک جو ریلیشن شپ ہے دوسری کنٹریز کے ساتھ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسے؟ آپ ایف اے اے سے بات کی، ہم نے سب لیٹر سرو کی ہیں، نوٹسز سرو کی ہیں، پاکستان میں بھی، دبئی جی ایمبیسی کو بھی کیا ہے، یو ایس ایمبیسی کو بھی کیا ہے، ایف اے اے کو بھی کیا ہے، ایف اے اے کا بھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے صحیح پاسپورٹ آفس والوں ہیڈ کوارٹر ہے، مطلب جو بھی چیف تھا پاسپورٹ کا، ان کو بھی سرو کیا، جو کہ ٹویٹر پہ آپ کو سب مل رہا ہوا ہے جو میں نے ٹویٹ کی ہوئے ہیں۔ مجھے اس کا آنسر چاہیے۔ مین مسئلہ صرف کسٹڈی کا نہیں ہے، مین مسئلہ یہ آپ نے میرے بچوں کو اغوا کیسے کیا دبئی کی ٹیریٹری سے؟ میرے بچے اچھا پاکستانی کبھی نہیں تھے۔ اچھا اسد بھائی، ایک چیز بتائیں، آپ کی ایک آڈیو سامنے آئی وینا ملک صاحبہ کی، کیا وہ آڈیو اوریجنل ہے؟ جی اوریجنل ہے، اگر کسی کو پلیٹ فارم پہ چاہیے میں دکھا دوں گا۔ یہ صرف ایک آڈیو ہے، اس میں میرے ساتھ بہت سی چیزیں اویلیبل، یہ 5% چیزیں میں نے ابھی ڈیلیور کی ہیں۔ میں نے جو اس عورت کے ساتھ زندگی گزاری، بہت اذیت ترین زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے، وہی میرا پرسنل میٹر ہے، لیکن میں ابھی لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں بہت بہت ڈسٹرب تھا اس کے ساتھ۔ بس میں خاموش تھا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے، لیکن ابھی میں نے بچوں کے لیے فائٹ کرنا ہے۔ بچے آلریڈی کسٹڈی میرے پاس ہے دبئی گورنمنٹ کی طرف سے اور دبئی کورٹ کی طرف سے، اور بچے جو میرے ہیں امریکن سٹیزن ہیں۔ میں نے کبھی پاکستان کی شناختی کارڈ کو اپلائی نہیں کیا، کبھی پاسپورٹ کا نہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاسپورٹ کی ڈیٹ کب ہوئی ہے، مطلب ایشو کیسی ہوا ہے، تو نومبر میں 2019 میں یہ ہوا ہے۔ کیوں؟ پہلے کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیا چیزیں تھی؟ جب میں نے اس کے اوپر کیسز شروع کر دی، جب میں نے اپنی کسٹڈی کی ڈیمانڈ کر دی، اور جب میں نے اس کو بولا کہ اب میں بچے آپ کو نہیں دے سکتا، تو اس نے یہ کرتوتیں شروع کر دی۔ اور یہ کون کون اس چیز میں انوالو ہے؟ مجھے جسٹس چاہیے۔ مطلب میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی نہیں، گورنمنٹ کو، آپ کو کسی پہ شک ہے کس نے اسس کیا جو میں بچے؟ سر مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ لوگ بتا سکتے ہیں، جو چیز غلط ہوئی ہے اس کو آپ نے سریام پہ لانا ہے۔ میرا سگنیچر نہیں ہے، میں ایز اے فادر میرا رائٹ بنتا ہے، میں ان کا باپ ہوں، میرے اسپانسرشپ پہ ہیں وہ دبئی میں۔ کس حیثیت سے پاکستان کی ایمبیسی نے اس کو، جو بھی ہے، یا قونصلیٹ نے پاسپورٹ ایشو کیا، کس حیثیت سے؟ میرے تو بچے پاکستان گئے ہی نہیں۔ میرے بچے پاکستان جب بھی گئے ہیں وزٹ ویزے پہ گئے ہیں۔ وہ ویزا میں صحیح نے واشنگٹن ڈی سی ایمبیسی سے لگا کے دیا ہوا ہے، ان کی تصویریں بھی میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ میرے بچے کبھی بھی پاکستان کی نیشنلٹی کا، ہم نے کبھی بھی ان کو میں نے کوئی اپلیکیشن دی ہے، نہ ان کی آئی ڈی کی اپلیکیشن دیا ہوا ہے۔ تو آپ یہ ٹھیک بہت ہی نازک سا ایک موڑ آیا ہوا ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آپ نے ان بچوں کو پاسپورٹ ایشو کیا جن کا نام دبئی کی ای سی ایل میں ہے۔ تو آپ نے تو سراسر دشمنی لے لی ہے دبئی سے، کیونکہ یو ایس گورنمنٹ یا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پوچھیں گے کہ ہمارے سٹیزن دبئی میں ریزیڈنس تھے، دبئی صحیح اور یو ایس پاسپورٹ ہولڈر تھے، آپ نے کیسے پاکستانی پاسپورٹ ان کو ایشو کروایا، ایون کہ ان کی کیسز چل رہے ہیں دبئی میں؟ یہ تو سراسر میرے بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی بات تھی کہ آپ کسی کنٹری کے بارڈر کو وائلیٹ کر رہے ہو۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کیسے یہ گئے ہیں، جہاز سے گئے ہیں، کشتی سے گئے ہیں، بائی روڈ گئے ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے نکالنا ہے ان چیز کا۔ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے ان کا، آپ ایف اے اے کو دیں کہ یہ پاسپورٹ لیں۔ یہ وینا ملک صاحبہ کا پاسپورٹ ہے، وینا ملک اور زائدہ ملک اور وینا ملک کا پاسپورٹ ہے۔ یہ جو ہے ابرام اور عمل کے امریکن پاسپورٹ ہے، اس پہ انٹری ہوئی ہے نہیں ہے؟ آپ وینا ملک سے یہ پوچھیں کہ بچوں کا پاسپورٹ کدھر ہے امریکہ؟ صحیح بچوں کا امریکن پاسپورٹ کدھر ہے؟ یہ تو امریکن ہے۔ آپ ہاں پاکستان میں بچوں کو لا کے کیسے شو کر رہی ہو کہ پاکستانی ہے؟ یہ بڑے اچھا نازک کوسچن ہے سر۔
اچھا لاسٹلی آپ یہ بتا دیجیے گا کہ اب تک آپ کاروائی کو کس حد تک لے کر جا چکے ہیں اور کہاں تک آپ نے 50 کروڑ کا نوٹس بھی بھیجا، کاروائی کہاں تک چلی گئی ہے، لاسٹلی بتائیے گا. سر میرے جو لائر ہے ماجد بشیر صاحب، ان کی نمبر ہے، میں نے سرف کیے ہیں پوری میڈیا کو، آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. ہم نے سب نوٹسز سرف کیے ہیں، اس کو بھجوائیں، اس کے تین ایڈریسز پہ بھجوائیں، پنڈی کے ایڈریس پہ بھی جو اس نے مینشن ٹھیک کیا ہوا ہے، کراچی کے ایڈریس پہ بھی جس نے مینشن کیا ہوا ہے، اور لاہور کے ایڈریس پہ بھی جس میں مینشن کہ ان لوگوں کو ریسیو ہوئی ہیں. اگر ریسیو نہیں ہوئے آپ کے توسط سے میں ان کو بول دیتا ہوں، میڈیا میں آلریڈی سرو ہو چکے ہیں، تو کل آپ یہ بہانہ نہ کریں کہ ہمیں ملنے نہیں ہے. آلریڈی میڈیا کے ٹھیک اوپر بھی ہے اور چیزیں ہوئی ہیں، جو باضابطیاں ہوئی ہیں کورٹ میں انہوں نے کی ہیں، وہ آلریڈی چیلنج ہو چکی ہیں. اور میرا لائر جو ہے لیگلی اس کے اوپر ایکشن ہو چکا ہے، ان کو نوٹسز بھی سرو ہوئے ہیں. ہم انتظار کریں کہ کب آئیں گے کورٹ پہ. لاسٹ کی 4 تاریخ کو ڈیٹ تھی ہیئرنگ کی، اس کا وکیل نہیں آیا. انہوں نے نہیں، بہت شکریہ. جی سر. جی جی، بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا. تو ویورز اس ویڈیو سے متعلق جو بھی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ بہت حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.